جی تو السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میری کافی دنوں سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو فیور جو ہے نا وہ تو اتر ہی نہیں رہا۔ تو آج بھی مجھ سے بولا تو نہیں جا رہا، لیکن میں نے ایک بہت ہی دل خراش واقعہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ ضرور اس پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے دین کا بہت زیادہ ہی نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ اور ایک ایسا دل خراش واقعہ جو کہ میں بیان کرنے کے علاوہ رہ نہیں سکا، وہ یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن گاڈ گفٹڈ اللہ کی پناہ کی وجہ سے، اللہ کی حمایت کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی عمر کا ہی لڑکا ہے، غالباً اس کی عمر کو 22 یا 23 سال، غالباً 20 ایئرز ہو سکتی ہے۔ تو اس نے ایک بڑی ہی دلچسپ طریقے سے ایک کتاب کے پورے صفحات کو ایک طرح سے ڈیزائن کیا، اسے پھاڑا، اس میں پستول چھپائی اور انجینئر اکیڈمی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ایک مثال ہے نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو سیکیورٹی گارڈ کے چیک کرنے پر، تسلی سے چیک کرنے پر اسے وہ پسٹل مل گئی۔ اس طرح انجینئر علی مرزا صاحب جو ہے نا وہ قاتلانہ حملے سے محفوظ رہے۔ اللہ پاک نے انہیں صحت اور تندرستی دی اور انہیں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ دین کے رہنما ہے، وہ دین کے سپیچ کر رہے ہیں، اللہ پاک کے دین کا کام کر رہے ہیں، تو ان کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ایک لڑکا جس کی عمر کوئی 20-25 سال ہے، اس کا ذہن کتنا موڈیفائی کر دیا گیا ہے، اس کا ذہن کتنا بنا دیا گیا ہے کہ وہ ایک انسان جو کہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ اسے مارنے تک کا مجبور ہو گیا ہے کہ وہ پسٹل لے کر اسے مارنے پہنچ گیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ یار یہ تو دین کا کام کر رہا ہے انسان، تو اگر اسے مار دیا جائے تو یہ ہمارے دین کا نقصان ہے، ہمارے دین کو اس کا کتنا لاس ہے۔ لیکن بنانے والوں نے اس کا دماغ ایسے بنا دیا ہے کہ جاؤ جی آپ اسے مارو تو آپ سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یار آپ خود تو پڑھو دین کو، قرآن کو، حدیث کو، آپ خود تو پڑھ کے دیکھو کہ یار اس میں لکھا کیا ہوا ہے۔ اب ایک جھوٹے سے مولوی اٹھ کر آپ کو اس چیز پر آمادہ کر دیتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی ریوالور لے کر، پستول لے کے مار دو، اور آپ اسے مارنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، تو آپ کیا دین کو فالو کر رہے ہیں اور آپ کیا دین پر عمل کر رہے ہیں؟ دین صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا روزہ رکھ لیا ہے تو جی یہ ہمارا دین ہو گیا ہے۔ دین تو ایک پورا مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری کی پوری زندگی دین آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو دین کے ہر پہلو کو سیکھنا چاہیے کہ میانہ روی کیا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو کچھ قسم کا نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انسان کا اتنا زیادہ ذہن مائنڈ بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا اور ایک ایسے انسان کو قتل کر رہا ہے جو ٹھیک ہے آپ کے آپس میں اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ ضرور بدل سکتی ہے، آپ کے رویے بدل سکتے ہیں، آپ کی تھنکنگ پوائنٹس ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بندہ قرآن اور حدیث سے ہی ہر چیز کو مینشن کر رہا ہے تو اگر آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں تو بھائی آپ خود پڑھو نا، آپ خود اس پر عمل کرنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ علمی اس کا رد کرو کہ یار یہ تو آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ انجینئر صاحب نے ایسے کہا تھا لیکن قرآن و حدیث میں ایسے لکھا ہے، انجینئر صاحب یہاں پہ غلط ہیں، تو پھر تو آپ کی بات کو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ لیکن یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوا کہ آپ نے پسٹل اٹھائی اور اگلے کو مارنے چلے گئے۔ دیکھیں ان کا بھی بیوی ہے، بچے ہیں، تو ان کی بھی ایک ساری فیملی ہے،
حالانکہ میرا خیال ہے کہ جتنے ان کے فالوور یا ویوز ہیں تو وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ تو اپنے چینل سے ہی صرف ارن کر سکتے ہیں، انہیں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ صحیح نہیں کر رہے تو آپ اس کا علمی رد کریں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہے اس میں مس گائیڈ کیا ہے، ہم آپ کو اصلیت بتاتے ہیں، لیکن وہ تو دیکھیں سارا کچھ وہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ حدیث نمبر ہے، یہ مسلم شریف ہے، یہ بخاری ہے، یہ داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، یہ تو آپ خود پڑھ کر دیکھ لو، یہ قرآنی آیات ہیں، یہ ہے، لیکن چلے پھر بھی دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی ان سے اختلاف ہے تو کسی کی جان لے لینا تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ تو میں بھی جو ہے نا اپیل کروں گا حکومت وقت سے کہ آپ کو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور ہم سب کو مل کر اپنے دین کی فالوور بننا چاہیے اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، بجائے ہاں علمی اختلافات آپ ایک دوسرے سے لاکھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا حق ہے، وہ تو مجھے بھی انجینئر صاحب سے ہو سکتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، یا کسی کو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو ہمارا ایک علمی حق ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے آپ اگریسو ہو جائیں کہ آپ جا کے کسی کو مارنے کی کوشش کریں، یا پھر جیسے وہ بم بلاسٹ کر دیتے ہیں یا یہ وہ، تو میرا تو نہیں خیال کہ اسلام ہمیں تو اس چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں اسلام کے لبادے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شامل ہو کر اسلام کو بدنام کرنے کی شاید کوشش کرتے ہیں، یا پھر اگر آپ ایک ہی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں اگر آپ اگلے انسان کو علمی جواب نہیں دے پا رہے کہ یار اس کا علمی رد کرنا تو مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے شاید اس کا علمی رد، تو کیوں نہ اسے مار ہی دیا جائے، اسے قتل ہی کر دیا جائے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے، آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں کہ بھائی دیکھو ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف ضرور کریں، لیکن اگر کسی کی بات کوئی رائٹ پر ہے تو اسے مانیں بھی ضرور، اور علمی بات کو تو ضرور مانیں، اور ایک دوسرے کو قتل کر دینا یا مار دینا یہ تو کسی بات کا حل نہیں ہے۔ تو آپ بھی پلیز میری بات سے اگر متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ تو آگے میں کافی دیر بعد آیا ہوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور آج بھی غالباً شکر ہے اللہ کا مچ بیٹر ہے، لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کمزوری ہے مجھے، تو انشاءاللہ پھر بعد میں بات ہوتی ہے، لہذا آپ اس ایشو کو ضرور ہائی لائٹ کریں تاکہ کوئی دینی چراغ بجھ نہ سکے۔